السلام علیکم کہانی گو کے ناظرین آج ہم آپ کو حضرت داتا علی حجویری کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کہانی سنانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ہے۔ آپ غزنی کے قریہ جلاب و حجویر کے رہنے والے تھے۔ اسی مناسبت سے کبھی آپ خود کو جلابی اور کبھی حجویری تحریر فرماتے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب میں متعدد جگہ اپنا نامی تحریر فرمایا ہے اور اس کی توجہی بھی فرمائی ہے۔ آپ برِ صغیر پاک و ہند میں داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ گنج بخش کا لقب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مزار فائز الانوار پر چلا کشی کے بعد بوقت رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب جس پر آپ کے اکثر سوانح نگاروں نے اتفاق کیا ہے یہ ہے حضرت علی حجویری بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس طرح آپ ہاشمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ کاش داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں جس طرح اپنا موالد و مسکن اور اپنے والد جد گرامی کے نام بیان فرمائے ہیں اور ان حضرات کے بعض احوال زندگی بھی ضمناً بیان فرما دیتے، اس طرح اپنا سال ولادت بھی جو آپ تک روایتاً پہنچا ہوگا بیان فرما دیتے تو آپ کے سال ولادت کے تعین میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا۔ مستشرقین کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھی تحقیق کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے اور تجسس کا کوئی پہلو فرد و گزاشت نہیں کرتے، لیکن اس سلسلے میں وہ بھی ناکام رہے ہیں۔ عام طور پر آپ کا سال ولادت 400 ہجری تسلیم کیا گیا۔ آپ کے مولد وطن کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام سوانح نگار اس پر متفق ہیں کہ جلاب و حجویر جو غزنوی کے قریے یا محلے تھے آپ کا مولد و مسکن رہے ہیں۔ کچھ عرصہ آپ جلاب میں رہے اور کچھ مدت حجویر میں۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ وطن کی صراحت اس طرح فرمائی ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی سم الحجویری۔ جلاب و حجویر کے سلسلے میں صاحب صفیہ الاولیاء نے اس طرح تشریح کی ہے کہ جلاب و حجویر غزنی کے دو محلے تھے۔ آپ پہلے جلاب میں مقیم تھے، پھر حجویر منتقل ہو گئے۔ حضرت حجویری قدس سرا کے استاذہ حضرت داتا گنج بخش قدس اللہ سرا کے اساتذہ کرام کے سلسلے میں مشرقی سوانح نگار ان قدیم کسی خاص توجہ سے کام نہیں لیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے خود کشف المحجوب میں حضرت ابو العباس محمد شکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے تو بڑے ادب سے ان کا نام لیا ہے اور ان کی مہربانیوں اور عنایتوں کو یاد فرماتے ہوئے آپ سے اکتساب علم کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ در باز علوم استاد منبودہ۔ علوم اسلامی یعنی تفسیر و حدیث و فقہ پر آپ کا جو کامل دستگاہ حاصل تھی وہ جس کا اظہار کشف المحجوب کے بلند پایا علمی مقالات اور مباحثات سے ہوتا ہے، وہ اس امر کے شاہد ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کے بعد دوسرے صاحبان علم و فضل سے بھی استفادہ کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ صرف عارف کامل ہی نہیں بلکہ ایک بلند پایا عارف و عالم ہیں۔ کشف المحجوب آپ میں جس طرح طریق و تو شریعت کے مباحث پر بحث فرماتے ہیں اور استدلال لاتے ہیں، قرآن و حدیث و خبر سے جس طرح سند پیش کرتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو علوم متداولہ پر دستگاہ کامل حاصل تھی اور آپ علوم شریعت کے بھی شناور نہیں بلکہ غواص تھے۔ علم تفسیر و حدیث پر آپ کو عبور حاصل تھا اور آپ ان علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے اور یہ سب کچھ فیضان تھا آپ کے مرشد کامل کا حضرت داتا صاحب قدس اللہ سرا۔
خود اپنے مرشد والا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد شیخ ابو الفضل محمد حسن الحتلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو علم تفسیر اور روایات حدیث کے عالم تھے۔ پس جہاں ان شیخ طریقت کی نظر کیمیا اثر نے آپ کو طریقت میں اس بلندی پر پہنچایا، وہ اگر علوم دینی یعنی تفسیر و حدیث میں بھی آپ کو ایسی بصیرت عطا کر دیں جو اقران و امثال سے ممتاز بنا دے تو کیا تعجب۔ حضرت ابو الفضل حسن الحتلی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم مرتبت کے سلسلہ میں حضرت داتا گنج بخش خود سرا فرماتے ہیں کہ وہ صوفیہ متاخرین میں زینت و اوتاد و شیخ عباد ہیں۔ طریقت میں میری ایک بیعت انہی سے ہے۔ تصوف میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے۔ حضرت شیخ حسری کے رازدار مرید تھے۔ اپنے مرشد گرامی سے جو تعلق خاطر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، اس کا اندازہ اس عمر سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل حتلی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، ان کا سر حضرت علی حجویری قدس اللہ سرا کی گود میں تھا، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کو بھی اپنے مرید خاص سے کس درجہ محبت تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت، آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: شیخ علی حجویری مرید حضرت شیخ ابو الفضل الحتلی مرید حضرت شیخ حسری مرید شیخ ابو بکر شبلی مرید حضرت جنید بغدادی مرید حضرت شیخ حسری سکتی مرید حضرت داؤد تائی مرید حضرت حبیب احمی مرید حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا نے بھی عمر کا بڑا حصہ صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی میں بسر کیا۔ عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان و کرمان، خوزستان، تبرستان، ترکستان اور ماور النہر کے شہروں اور قریوں میں تلاش حق کے لیے سرگرداں رہے۔ تب کہیں دامن مقصود ہاتھ آیا، مگر یہ وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ آپ اپنے مرشد والا مرتبت کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، ان کی صحبت میں کن کن مقامات کی سیر۔ ارباب حقیقت و طریقت اپنے دل کی لگی بجھانے اور تشنگی باطن کو دور کرنے کے لیے شہروں اور کریا بکریا پھرا کرتے تھے۔ اس کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ارباب حال کی صحبتوں میں پہنچ کر زندگی کے کچھ دن بسر کریں کہ ان کی صحبت کیمیا اثر بھی فیض سے خالی نہیں ہوتی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سیر و سیاحت میں اپنے معاصرین کرام اور صوفیاء اعظام کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ان معاصرین میں حضرت ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت امام ابو القاسم کشیری رسالہ الکثیر و قدس سرا، حضرت شیخ احمد حماد سرخی قدس سرا، حضرت محمد بن مصباح، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الاحمد المظفر بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ ان معاصرین میں سے آپ حضرت ابو القاسم بن علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ و جناب ابو القاسم الکشیری کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اور اس سے استفادے کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے پیر طریقت کے مسلک تصوف کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ تصوف میں حضرت جنید قدس سرا کا مذہب رکھتے تھے، چنانچہ حضرت داتا صاحب تصوف و طریقت میں جنیدی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے متبع تھے۔ اس طرح وہ شریعت میں سنی حنفی المذہب تھے، چنانچہ جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی لیتے ہیں اور وہاں کمال احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کشف المحجوب میں ایک جگہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: امام امامہ، مقتدائے سنیہ، شرف فقہا، از علماء ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت الخزار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کی اس دواج زندگی کے سلسلہ میں کشف المحجوب یا کسی اور تذکرے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ کشف المحجوب سے صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شادی کی اور جب کچھ مدت کے بعد ان سے مفارقت ہو گئی تو پھر آپ نے تعزیز دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی عمر کا کافی حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا۔ آپ کا تجربہ اور
توکل اس سیاحت میں آپ کا ممد و معاون تھا۔ چنانچہ اسی سیاحت کے دوران اپنے مرشد کے اشارے پر یا اپنی طبیعت کے اقتضاء سے آپ نے لاہور کا قصد فرمایا۔ اس سلسلے میں بہت سی دلاویز حکایتیں ہیں جس کی تردید کی بہت گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں بس اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب لاہور میں ورود فرمایا تو سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی لاہور کا حاکم تھا، لیکن سال ورود کا تعین دشوار ہے۔ آپ کے ورود مسعود نے لاہور کے قلعے پہ ایک نئی جان ڈال دی۔ آپ کے قیام کے دوران ہزاروں گمشتگان بادیہ ضلالت و گمراہی نے آپ سے ہدایت پائی اور ہزاروں مشرکوں کے دلوں سے کلمہ توحید پڑھا کر زنگ کفر و شرک کو دور فرمایا۔ حضرت داتا صاحب قدس سرہ نے لاہور میں ورود فرمانے کے بعد اپنا تمام وقت تبلیغ اسلام اور تصنیف و تالیف میں صرف فرمایا۔ دربار شاہی سے آپ کا کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ تبلیغ اسلام کا جو کام آپ نے شروع فرمایا تھا اس کے بعد آپ نے آنے والے اکابرین صوفیہ نے اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی سچی اور پاکیزہ تصویر پیش کر کے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ جس طرح بحر طریقت کے شناور تھے، اسی طرح آپ قرآن و حدیث اور فقہ پر بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے اور رموز و اسرار شریعت سے بھی اس طرح آگاہ تھے۔ جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں، اسلامی تصوف کے بطور اتباع تابعین میں نظری تصوف نے علمی تصوف کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تصوف نے جب علم کی دنیا میں قدم رکھا تو رموز طریقت اور اسرار حقیقت پر بھی قلم اٹھایا گیا، لیکن اس دور میں اس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا وہ عربی زبان میں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کے معاصرین میں سے امام ابوالقاسم کشیری نے تصوف کے رموز پر جو رسالہ کشیریہ مرتب کیا اس کی زبان بھی عربی تھی۔ فارسی مفتوحین نے جب تصنیف کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے بھی یہ زبان عربی کو اختیار کیا، جس کی تقدیس کا قرآن و حدیث کی زبان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ مذہبیات میں عربی کے سوا کسی اور زبان کو استعمال کرنا تقدیس کے منافی خیال کیا جاتا تھا۔ فارسی نژاد علماء فضلہ اسلام کی گراں بہا تصانیف میرے اس دعوے پر شاہد ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان بھی فارسی تھی، گرچہ آپ کو عربی زبان پر بھی کامل عبور تھا، لیکن کشف المحجوب عوام کے افادہ کے لیے آپ نے فارسی زبان میں تصنیف فرمائی۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح حضرت قدس سرہ کی تاریخ ولادت پر آپ کے تذکرہ نگاروں کا اتفاق نہیں، اسی طرح آپ کی تاریخ وفات بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ روسی مقدمہ نگار اور پروفیسر نکلسن بھی تاریخ ولادت کی طرح تاریخ وفات کے سلسلے میں بھی کسی ایک سال کا تعین نہیں کر سکے۔ پروفیسر نکلسن 456 ہجری تا 465 ہجری کا کوئی درمیانی سال آپ کا سال وفات بتاتے ہیں۔ دارالشکوفی سفینۃ الاولیاء میں تذبذب کا شکار ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 465 کو صحیح سال وفات تسلیم کر کے لفظ سردار سے تاریخ وفات نکالی ہے، یعنی سال و سلش برآمد از سردار۔ شیخ محمد اکرام مرحوم بھی آپ کو آب کوثر میں کوئی ایک سال متعین نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 465 ہجری و مطابق 1072 کے قریب ہوئی۔ ڈاکٹر نور الدین اپنے محققانہ مقالہ تصوف اور اقبال میں آپ کا سال وفات وثوق کے ساتھ 465 ہجری ہی قرار دیتے ہیں اور اسی پر اکثر تذکرہ نگاروں کو اتفاق ہے۔ آپ کا مزار پرانوار لاہور میں ہے، اسی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین پر اس پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے کہ ایک ایسی برگزیدہ اور بلند پایہ ہستی یہاں آرام فرما ہے جس کی آمد نے ہند کے اس عظیم خطہ میں شمع ایمان افروزاں کی۔ یہی وہ قدسی بارگاہ ہے جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اکتساب فیض کے لیے مقیم رہے۔ یہاں کی خاک اکابرین صوفیہ کے لیے سرمہ بصیرت اور تاج عزت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو آج تک قبلہ اہل صفا بنا ہوا ہے اور جہاں انوار الہی ہر وقت برستے ہیں۔ یہاں عوام بھی حاضر ہوتے ہیں، صوفی اور عالم بھی۔ یہ ہر ایک یکساں عقیدت کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں کی فضا میں ہر وقت اور ہر لمحہ ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری رہتا ہے اور داتا کے فیض سے جھولیاں بھرنے والوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، خاک پنجاب از دم اور زندہ گشت، صبح ماں از مہر
او تابندہ گشت۔